بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹی وی کیپٹل ڈیجیٹل پروگرام کھیل کے ساتھ محسن علی حاضر خدمت ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہم نے کامن ویلتھ گیمز کے جوڈو میں جو شاہ حسین شاہ صاحب نے برونز میڈل جیتا تھا ان سے بات کیا، لیکن وہ جلدی میں تھے، ان کی فلائٹ تھی اور اس لیے زیادہ ان سے بات نہیں ہو سکی۔ ابھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پرائڈ آف پاکستان، میرے رائٹ پہ ہیں، کوچ ہے پاکستان کے کراٹے کی ٹیم کے۔ انہوں نے خود بھی ساؤتھ ایشین گیمز میں 55 کلو گرام میں گولڈ میڈل جیتا تھا پاکستان کے لیے، یہیں پہ گیمز اسلام آباد میں ہوئی تھی۔ شاہ محمد شان صاحب اور میرے لیفٹ پہ ہیں، 2 دفعہ میڈل جیت چکے ہیں انٹرنیشنل پاکستان کے لیے، نصیر احمد صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام شاہ صاحب، خیریت سے ہیں؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم، خیریت سے ہیں؟ شکر ہے الحمدللہ۔ السلام علیکم نصیر صاحب۔ وعلیکم السلام، آپ خیریت سے؟ اللہ کا کرم شکر الحمدللہ۔ تو کیسا رہا اسلامک سالیڈیرٹی گیمز کا تجربہ جو تھا؟ جی تجربہ بہت اچھا رہا، بس وہاں پہ صرف ہمیں اس بات کی ٹینشن ہوئی کہ ہمارا ڈاز بہت ٹف نکلا جس کی وجہ سے ہم ہار گئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم محنت کریں گے اور میڈل لائیں گے۔ بغیر ٹریننگ کے، بغیر کیمپس کے، بغیر سہولیات کے 2.5-3 سال بعد اچانک اتار دیا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوتا ہے؟ نہیں، یہ تو ٹھیک تو نہیں ہے، کیونکہ باقی جو ٹیمیں ہیں ازبکستان، یہ قازقستان، ان کو تو بہت اچھے باہر کے ایجپٹ کے کوچ بھی ملے تھے، ہمیں پاکستان کی طرف سے کوئی کوچ بھی نہیں ملا تھا۔ ہمارا کوچ شاہ محمد شان صاحب تھا اور سعدی صاحب تھا اور سر شوکت صاحب تھا، وہ ہمیں محنت کرا رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ بہت اچھا کھیلا، بس بیڈ لک کی وجہ سے ہم ہار گئے۔ اچھا، یہ ساتھ گئے تھے آپ کے کوچ؟ جی ہمارے ساتھ گئے تھے۔ تو کوچ کا ساتھ ہونا کتنا ضروری ہے؟ کوچ کا ساتھ ہونا تو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے فائٹ جب چلتی ہے تو اگر ریفریوں نے پوائنٹ نہیں دیا تو ویڈیو ریویو پہ کارڈ کے ذریعے ہمیں پوائنٹ ملتا ہے، تو کوچ کی بدولت ہمیں پوائنٹ ملتا ہے۔ کیونکہ میرا پہلا فائٹ اذربائیجان کے ساتھ، تو پہلا پوائنٹ میں نے بھی کارڈ ریویو میں لیا تھا، جس کی وجہ سے کوچ نے میرے لیے کارڈ اٹھایا، تو اس کی وجہ سے مجھے پہلا پوائنٹ ملا تھا۔ تو نصیر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ انٹرنیشنل میچز پہ جائیں گے بغیر تیاری کے تو یہی اسی طرح کے ریزلٹس آئیں گے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ تیار ہوں تو چاہے ورلڈ چیمپئن ہے یا اولمپک چیمپئن ہے آپ تیار ہوتے ہیں؟ جی ابھی ریسنٹلی جو ٹیکوانڈو کے ٹیم ہے ان کو باہر سے کورین کوچ ملا تھا، ایران کا کوچ ملا تھا، والی بال کو برازیلین کوچ ملا تھا، اور ہمیں ہمارا جو پاکستانی کوچ ہے وہ ٹریننگ کرا رہا تھا، تو ہمیں اگر باہر کی اسی طرح کوچ ملتے ہیں انشاءاللہ ہم وہاں پہ۔ تو آپ سمجھتے ہیں یہ شان صاحب جو ہیں ان کے پاس تجربہ ہے لیکن وہ چیز نہیں ہے جو انٹرنیشنل کوچ لا سکتا ہے، یا یہ ٹھیک ہے صرف یہ ہے کہ کیمپ ویمپ لگیں لمبے؟ نہیں، کیمپ بھی لگنا چاہیے، کیونکہ شاہ محمد شاہ صاحب کے ساتھ بھی بہت زیادہ تجربہ ہے، جس کی وجہ سے ایشین گیم جو ہمارے نرگس ہے اس شاہ محمد شاہ کی ٹریننگ کی وجہ سے ایشین گیمز میں میڈل لے کے آئے۔ تو ابھی آپ نصیر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آگے جو مین ہے آپ کا کیا ایونٹ آ رہا ہے؟ ایک تو نیشنلز آ رہی ہوں گی، ظاہری بات ہے، اس کے بعد کیا یہ جو ساؤتھ ایشین گیمز پاکستان میں یہی آپ کا مین ہے؟ جی اگلا ٹارگیٹ ہے ہمارا نیشنل چیمپئن شپ جو ستمبر میں ہو رہا ہے، اس کے بعد ہے ہمارے ایشین گیمز جو چائنا میں ہو رہا ہے، اس کے لیے بھی ہمارا کیمپ لگے گا ابھی، اور آگے ہے پاکستان میں ساؤتھ ایشین گیمز، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ تیاری کرنی ہے اور کیمپ ان کو 3 سال سے آپ کا کوئی کیمپ نہیں لگ رہا تھا، تو کووڈ جو ہے وہ صرف کیا کراٹے وراٹے کے لیے ہی ہے یا پاکستانی ایتھلیٹس کے لیے ہے؟ باقی ایتھلیٹس کے لیے کووڈ نہیں آیا تھا؟ بس کووڈ تو آیا تھا، اس کی وجہ سے کیمپ نہیں لگا تھا، کیونکہ ہمیں جو سیف گیمز ہوا تھا نیپال 2019 میں، اس کے لیے بھی 1 ہفتے کا کیمپ لگا تھا، جس میں شاہ محمد شان صاحب نے ہمیں ٹریننگ کرایا تھا۔ جو سب سے زیادہ جو ہمارا وہ تھا دستہ تھا، جو سب سے زیادہ میڈل آیا تھا وہ کراٹے کا، تو شاہ محمد شان صاحب کی وجہ سے۔ آپ نے وہاں کیا لائے تھے نیپال سے؟ میں وہاں پہ 1 برونز اور 1 گولڈ لیا تھا۔ گولڈ کس میں لائے تھے؟ گولڈ میں 67 kg میں لیا۔ آپ کا جو ویٹ کیٹیگری ہے، جی اور برونز کس میں لائے تھے؟ برونز گروپ کا تھے۔ اچھا، ٹیم کا جو ٹیم ہمارا جو گروپ فائٹ ہوتا ہے، ٹیم فائٹ، اس میں میں نے گولڈ لایا تھا، اور اپنا ویٹ میں جو میرا ویٹ 60 kg ہے، 67 kg، اس میں نے سلور میڈل لایا تھا۔ اچھا شاہ صاحب، یہ ابھی نصیر صاحب سے بھی ہم نے بات کی، آپ سے بھی آف دا کیمرہ بات ہو رہی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسے ہی انٹرنیشنل ایونٹس میں جسٹ فار دا سیک آف پارٹیسپیشن جو ہے، اس سے ملک کی، آپ کی، پلیئرز کی یہ ایک طرح سے ڈس رسپیکٹ نہیں ہے؟ دیکھیں سر، سب سے پہلے تو ہم باقی ٹیموں کے ساتھ اگر کمپیریزن کرتے ہیں تو ہم یہیں پر ہی ہار جاتے ہیں کہ ہم کوئی 2.5-3 سال بعد ہی انٹرنیشنل ارینا میں جا کے کمپیٹ کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی کووڈ والا سلسلہ آتا، بٹ وہاں پر پیچھے ٹیسٹ اور وہ جو پریکاشنس تھے اس کو جو ہے اپناتے ہوئے ٹیمیں باہر بھی گئی ہیں، ان کے ٹریننگ کیمپس بھی لگتے رہے ہیں، وہ جو ببل سائڈ بناتے ہیں وہ رہے ہیں، بالکل جی۔
تو سعدی بھی ایک دفعہ گیا تھا جو اولمپک گیمز کے کوالیفائی کے لیے، وہاں پر اس کو جناب 14 دن ہوٹل میں رکھا انہوں نے، اور وہاں سے نہ باہر جانا نہ کچھ. اب ایک کمرے میں ٹریننگ کر کے آپ کیا مطلب کسی کو ریزلٹس کیا دے سکتے ہو؟ تو وداؤٹ ٹریننگ وداؤٹ جو ہے کیمپ، تو اس طرح جو ہے پھر وہ جا کے اترا اور رزلٹ آپ لوگ سب دیکھ رہے تھے دیکھیے کیا آیا. تو باقی اس دفعہ بھی یہی ہوا. ایک دن کمپٹیشن سے پہلے ہم اترے ہیں شام کو، اور اگلے دن جناب ہوئے میٹنگ ڈراز اور سارا کچھ، پھر کمپٹیشن کے لیے پلیئرز ہوتے ہیں. اور جیسے ہی کمپٹیشن ختم ہوا، 6 بجے کمپٹیشن ختم ہوا، 7 بجے کلوزنگ، اور اگلے دن واپس روانگی. تو یہ 3-4 دن جو ہیکٹک دن گزارتے ہیں پلیئرز اتنے عرصے بعد، تو ظاہر ہے پھر رزلٹ بھی اسی کے مطابق ہی ہوگا. شان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کراٹے فیڈریشن جو ہے، ظاہری بات ہے ان کے اپنے لمیٹڈ ریسورسز ہیں، تو پاکستان سپورٹس بورڈ بھی اگر کیمپ نہیں لگائے گا، فیڈریشن بھی کیمپ نہیں لگائے گی، حکومت جو ہے اس کے پاس بھی ٹائم نہیں ہوگا، تو پھر کیا خیال ہے کہ سوائے کرکٹ کے باقی جو عمران خان صاحب نے کیا تھا کہ باقی سپورٹس ہی ختم کر دیں، پھر سپورٹس ہی ختم کر دیں، یا سپورٹس کو صحیح ایمانداری سے جو ہے، جیسے دنیا بھر میں سپورٹس کو ایز اے انڈسٹری لیا جاتا ہے، ان کے مساق میں ان کی تعلیم جو وہ ایجوکیشن دیتے ہیں اس میں ہوتا ہے، ہم دنیا میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں، تو ہم پاکستان میں جب دیکھتے ہیں اور پھر لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جی کون سا انٹرنیشنل میڈل لایا، تو یہ اس پہ تھوڑا سا آپ ذرا لوگوں کو بتائیں. دیکھیے ان کا اس سوال کا جواب بنتا یہی ہے کہ آپ مطلب کس اس پہ چل رہے ہیں ڈگر پہ. اگر آپ دوسرے ممالک کو اٹھا کے دیکھیں جو ان کی پالیسیز ہیں، جس طریقہ کار پہ وہ چل رہے ہوتے ہیں، آیا ہم چل رہے ہیں اس پہ؟ اگر ہم ان کو فالو کر رہے ہیں یا اس حساب سے چل رہے ہیں، تو پھر ہاں ہم سے آپ سوال کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈل کیوں نہیں آ رہا. تو باقی اسپورٹس ختم کرنا کیا ختم میرے خیال سے ہو چکا ہے. تو جو صورتحال ہے ملک میں، اسپورٹس کو ختم کر دیا گیا. باقی کرکٹ میں سر جیسے 12 ممالک ہیں اس وقت بھی، اسلامی گیمز میں 30 ممالک ہیں، جس میں ترکی جو میزبان اولمپک کے 3 میڈل، ایران اولمپک میڈلسٹ جس میں گولڈ برونز سلور، اس کے کچھ 4 میڈلس تھے. اور باقی جو اسلامک کنٹریز ہے، مصر ہے، کویت ہے، ازر ہے، قازق ہے، ازبکستان ہے. سعدی عباس جس کا پہلا ہی مقابلہ ورلڈ چیمپئن، ورلڈ نمبر 1 ہے، اس کے ساتھ آیا. اسی میں سعودی جو ٹاپ 6 کا پلیئر ہے ورلڈ کا، اور دوسرے پول میں اسی ویٹ کیٹیگری میں جو ہے ورلڈ کا برونز میڈلسٹ. تو اتنے مطلب ٹف ڈراز بھی آئے، اور اس کے بعد جناب ہم وداؤٹ اینی تیاری جائیں تو ریزلٹس سر اس طرح. اچھا شان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہمارے جو پلیئرز ہیں، آپ کیونکہ جاتے ہیں پلیئرز کو لے کے جاتے ہیں، آپ کی نرگس نے انٹرنیشنل میڈل جیتا ہے، آپ کی کلثوم ہزارہ جو ہے بڑی، میں نے اس کا کوئی 7-8 سال پہلے ان دونوں بچیوں کا 5-6 سال پہلے کیا تھا، اور سعدی عباس جس طرح پرائڈ ہے پاکستان کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں بچے ہمارے ایٹ پار ہیں، یہ نصیر صاحب ہیں، بس صرف کمی ہے تو سہولیات نہ ہونے کی، کیمپس کی نہیں، اور حکومت کا توجہ نہ ہونے کی کمی ہے؟ بالکل سر، آپ کے اسی سوال میں ہی جواب ہے کہ توجہ بالکل نہیں ہے. اب کلثوم ماشاء اللہ بہت ٹیلنٹ، بہت سینئر ہے. اب اس کے بھی مقابلے ورلڈ کے ٹاپ 6 ملکوں کے پلیئر کے ساتھ جو ہے وہ آیا، تو وہ بالکل تیاریوں میں، مطلب جس طرح کی ٹریننگ چل رہی تھی، جو سہولیات ان کو مل رہے ہیں. اور یہاں پر جناب ہم پہلے لاہور ہمارا کیمپ لگا ہوا تھا، لاہور سے ہم اسلام آباد میں ٹریول کیا ہے، اسلام آباد سے پھر ہم جناب آگے گئے ہیں. تو صرف ہم نے ان کو ٹریول میں رکھا ہے لاسٹ 3-4 ڈیز، اور اس کے بعد ہم جاتے کمپٹیشن میں اتارے. اور پھر کہے کہ شان صاحب آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ خود بھی آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں، ظاہری بات ہے انٹرنیشنل سکسیس آپ نے دیکھی ہوئی ہے، ٹیسٹ کی ہوئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے حکومت کو؟ ظاہری بات ہے فیڈریشن ایٹ اٹس اون تو نہیں کر سکتی، اتنے سارے پلیئر ہوتے ہیں، حالانکہ جیسے سعدی عباس ہے، کلثوم ہے، نرگس ہے، نصیر ہے، اور بھی بہت سارے پلیئر ہوں گے جو ہیں ایٹ پار. تو آپ سمجھتے ہیں پاکستان میں سہولیات کافی ہیں، یا آپ ریکمینڈ کریں گے کہ آپ ایک آدھ کوچ اور ہو جو ساتھ جائیں اور کہیں بیسڈ کیا جائے اگر آپ انٹرنیشنل میڈلز جیتنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے سر، ہم نے پہلے بھی کئی بار میڈیا کے تھرو بھی کہا، فیڈریشن نے بھی شاید یہ چیزیں آگے ان کے اس تک پہنچائی ہوں. سب سے پہلے تو ٹریننگ ٹور، کمپٹیشن ٹور جن کو دیا جائے. ہم نے یہی ڈیمانڈ رکھا تھا کہ وہاں پر ترکی میں یہ ایونٹ ہو رہا ہے، ہم نے ترکی کوچ کے لیے بھی بات کی تھی، جو کہ وجوہات مجھے نہیں پتہ کہ کیا وہاں پیچھے کو رکھا تھی کہ یہ ہو نہیں سکا. تو وہاں پر ہم نے چاہا کہ کم از کم 15 دن کا ہمیں ٹریننگ
کیمپ میں جو پیسے آپ فارمر کوچ کو دے رہے ہیں وہی پیسے ٹیم کو دے دیں, وہاں جا کے انہوں نے ٹریننگ کیمپ کر کے نا بیسٹ بھی ہو جائیں گے, وہاں کے ایٹماسفیئر میں ایڈجسٹ بھی ہو جائیں گے, اور جو ترکش کوچ ہے وہ ان کو ٹریننگ بھی کروائے گا, تو انشاءاللہ بہت بہتر رزلٹ آئے گا جس پہ کوئی حمل درآمد نہیں ہو سکا. اسی طرح ان کو اگر کوئی میں نے کہا تھا کہ میں اکیلے کل ہوں, ٹیم میرے ہاتھ میں رہ نہیں, پاکستانی کوچز کو بھی ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے, ٹائم ٹو ٹائم لیٹسٹ ٹیکنیکس سیکھیں. آپ نے کتنے کورسز کیے؟ میں نے آئی او سی کا کورس کیا تھا 2017 میں, اس کے بعد ایک ہنڈائن کورس کیا ہے, او سی اے کا کورس کیا ہے, ایکریڈٹ کوچ ہوں میں ایشین کراٹے فیڈریشن سے, وہ بھی 17 میں کیا ہے. اس کے بعد ظاہر ہے پھر 19 تک میرا لائسنس ویلڈ تھا. کووڈ کے بعد ہم جا بھی نہیں سکے, اور پھر جو صورتحال ہے ہم پہلے یہ دیکھتے تھے کہ بجٹ کے مطابق ہی جو کوئی ایونٹ یا کورس ہوتا تھا ہم ٹیموں کو یا خود کسی جو ہے قریبی ہوٹل میں رہتے تھے. اب انہوں نے شرط رکھا ہے کووڈ کے بعد کہ جی آپ آفیشیل ہوٹلز میں رہیں گے جو ہمارے بجٹ سے بہت باہر ہے, یہاں پہ صرف اسی ایریا میں آفیشیل ہوٹلز میں ہی رہنا ہے, جو کہ پھر ہم افورڈ نہیں کرتے. اچھا, آپ نے ابھی بات کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایز اے کوچ اپنے آپ کو ایٹ پار سمجھتے ہیں کہ جناب نہیں میں یا میرے پاس وہ ساری چیزیں ہیں جو ڈے ٹو ڈے ریکوائرمنٹس ہیں, صرف ایک لانگ ٹرم کیمپ ہو. اچھا, اگر آپ کو بیسڈ کیا جائے فرض کریں تو کس جگہ آپ جا کے بیسڈ ہونا چاہیں گے؟ دیکھیے ہم اگر چاہیں تو اس وقت ہم بہت دور نہ جائیں, ہمیں کم بجٹ میں ایران اویلیبل ہے جہاں کہ ورلڈ اور اولمپک کے ڈھیر سارے میڈلسٹ ہیں, اور ہم خود بنے بھی تھے تو ایرانی کوچ کی بدولت بنے تھے, اور ان کی وجہ سے ٹیم کافی اچھی بنی تھی ہمارے جو تب کے پلیئرز تھے جو میرے بیچ کے, اور اب بھی مطلب ڈھیر سارے جو ہیں ورلڈ کے میڈلسٹ ہیں ایران میں, اور ہمارے کوچ ابھی بھی وہاں ہیں, وہ ہمیں ٹریننگ کروانے کو تیار ہے. سیکنڈ آپشن ہے ہمارے پاس ترکی, وہاں پر بھی جو ہے مطلب پرسنل ریلیشن بھی ہیں, فیڈریشن کے بھی ہیں, وہ بھی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ورلڈ کے ڈھیر سارے میڈلسٹ اور اولمپک میڈلسٹ ہیں, وہ بھی تیار ہیں کروانے کو. ہم جا کے اگر خود ٹیم کے ساتھ بھی رہیں گے تو ہم بھی بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے پارٹنر کوچز سے, وہاں کے مینجمنٹ سے. تو یہ سلسلہ اگر جاری رہے گا تو ہی کچھ بہتری آ سکتی ہے. اچھا, انٹرنیشنل ابھی آپ نے بتایا اولمپک میڈلسٹ ہے, ورلڈ نمبر 1 ہے, ورلڈ چیمپئن ہے, یہ کتنے میچز جو ہیں شان صاحب سال میں ایک پلیئر کے لیے ضروری ہیں کہ وہ انٹرنیشنل رینکنگز اپنی, کیونکہ ابھی بھی ساتھی ہمارا نمبر 1 ہے لیکن ورلڈ پہ اس کی رینکنگ نیچے تھی, تو اسے اس کو ورلڈ چیمپئن یا اولمپک چیمپئن کے سامنے کتنے ٹورنامنٹ ضروری ہیں, کون کون سے ٹورنامنٹس ہیں جو آپ ظاہری بات ہے ایز اے کوچ آپ نظر رکھتے ہوں گے, آپ ریکمینڈ کرتے ہوں گے فیڈریشن کو, کتنے انٹرنیشنل میچز میں ہمارے پلیئر جاتے ہیں اور جانے کتنے ضروری ہیں کہ اتنے کھیلیں گے تو یہ ان کی رینکنگز امپروو ہوں گی؟ سر اگر آپ کیلنڈرز اٹھا کے دیکھ لیں ایشین اور ورلڈ کراٹے فیڈریشن کے یا دیگر جو ہے 20 سے 25 انٹرنیشنل ایونٹس سالانہ ہو رہے ہیں. جو وہ ورلڈ کراٹے فیڈریشن ہے اس کے کم از کم 15 سے 18 ایونٹس سالانہ ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پلیئرس کن کن ایونٹس میں ہے, کوئی کسی میں کم از کم سال میں آپ ان کو 5 سے 6 ایونٹ تو دیں کہ وہ جائیں, اور رینکنگ امپروو اسی سے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک گولڈ میڈل جیتے ہیں اس کے بعد پورے سال نہ جائیں, نہ جانے سے بھی آپ کی رینکنگ پھر نیچے آ جاتی ہے. وہاں پر پارٹیسپیٹ کرنے کے بھی پوائنٹس ہیں, جیتنے کے الگ پوائنٹس ہیں. گولڈ میڈل آپ پوڈیم پر پہنچ جاتے ہیں, سلور برونز پہ اس کے الگ پوائنٹس ہیں. تو آپ اگر ایک گولڈ میڈل جیت کے 2 سال 3 سال بعد اترتے ہیں تو آپ کی رینکنگ بہت پیچھے چلی جاتی ہے, بھلے آپ پیچھے جو ہے. نہیں تو آپ نے یہ ریکمینڈ تو کیا ہوگا فیڈریشن کو, تو فیڈریشن بالکل خاموش ہے. ان کو بھی مطلب آپ دیکھیں کہ بجٹ کتنا ملتا ہے. نہیں, لیکن بجٹ نہیں ہے تو پھر ایسے تو آپ نہیں چیمپئنز پروڈیوس کر سکتے. اگر آپ نے گھر میں ہی جیتنا ہے تو پھر انٹرنیشنل ختم کر دیں. اس کے لیے بھی وہی کہہ رہا ہوں کہ سر آپ اس حساب سے چلیں, کوئی طریقہ کار اپنا, ایسی پالیسیز بنائیں, ٹریننگ کیمپس, ٹریننگ ٹورز, کمپٹیشن ٹورز. تب ہی عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر بنے تھے تو ایک عام پاکستانی کی طرح آپ نے بھی ظاہری بات ہے بڑی ہائی پن کی ہوں گی ہوپس کہ اب عمران صاحب آ گئے ہیں, اب دودھ دہی کی نہریں جو ہے نا سپورٹس میں بہیں گی. تو کیا لگا آپ کو ان 4 سالوں میں؟ بیسیکلی سر میں بالکل فلی غیر سیاسی بندہ ہوں, بٹ میں سیاست کی نہیں, میں بات کر رہے ہیں کھیلوں سے پوری کرنے. میں بتاتے خود یہ سوچ رہا تھا کہ ایک اسپورٹس مین آ گئے ہیں تو اب جو ہے ہمارا بھلا ہو جائے گا اور بہت کچھ جو ہے انقلابی چینجز یہاں پر آ جائیں گے. بٹ جتنا مایوس عمران خان صاحب نے کیا ہے. اچھا, آپ کے پاس آپ کے پلیئرز جو ہیں ظاہری بات ہے ٹاپ پلیئرز ہیں, میڈل ونرز ہیں انٹرنیشنل, ان کے پاس جاب شابز ہیں؟
वापडा में हमारे काफ़ी प्लेयर्स हैं, अभी भी टीम आप खुद भी वापडा से? भी वापडा में, वापडा का कोच। अगर वापडा और आर्मी ना हो तो क्या होगा प्लेयर्स का? सर फिर तो हम कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पाएंगे। जब भी अगर हमने फर्ज करे कुलसूम, सादी, नरगिस और ऐसे प्लेयर, नसीर, अवैस जो हमने बनाए, शायद ये भी फिर हमें नज़र ना आए शायद। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो एक प्लेयर होता है, ज़ाहिर बात है उसके बनने के लिए, उसकी इनिशियल स्टेज के लिए उसे एक स्पोर्ट की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ तो कितनी एक्सपेंसिव है ये कराटे की गेम, इसके जो इक्विपमेंट वगैरह है वो कितना एक्सपेंसिव है, और क्या जो लेटेस्ट चीज़ें रिक्वायर्ड है क्या हमारी फेडरेशन के पास है? देखिए सर, अगर हम वर्ल्ड कराटे फेडरेशन से जो अप्रूव्ड जो है इक्विपमेंट्स है, उसमें ग्लव्स, शिन पैड, आपकी बॉडी प्रोटेक्टर और यूनिफॉर्म है, अगर ये टोटल आप सेट लेंगे ना तो नसीर अहमद की 3 महीने की तनख्वाह उसमें चलती है माशाल्लाह। तो इस तरह आप ट्रैवलिंग ले लें। ट्रैवलिंग अभी जो है, जो तुर्की हमारा एक बच्चा जाना चाह रहा था, वो जो है जनाब 4 लाख कोई 48,000 तक तो टिकट पहुंच चुकी माशाल्लाह। तो इस सूरत हाल में वहाँ पे भी जाके रहना, खाना पीना। अच्छा, इसमें कितनी सदाकत है शान साहब कि बहुत सारी फेडरेशनें प्लेयरों से कहती हैं आप खुद पैसे दें और जाएं? सर इस तरह ये है कि अभी कुछ प्लेयर्स को अगर कहा जाता है कि जी अपने पैसा अगर बहुत से लोग कहते हैं कि जी हमें मौका नहीं मिल रहा, तो सेल्फ फाइनेंस करें। पीएसबी हमने 8 नाम भेजे थे, 8 में से 4 उन्होंने निकाल दिए, 4 अपने जो डालने होते हैं जी। फिर जनाब अगर वो बच्चा कहता कि जी मैं तो सिलेक्ट था या मेरा नाम था, फिर फेडरेशन या उसकी तरफ से ख्वाहिश होती है कि सर मैं जाना चाहता हूँ या जाना चाहती हूँ, तो फेडरेशन अगर ना कर दे तब भी उंगलियां उठती हैं कि जनाब ये मतलब सेल्फ फाइनेंस जो आप समझते हैं कोई बात नहीं, से बुरी बात नहीं। अगर एक बच्चा खेलना चाह रहा है, जाना चाह रहा है, वो पार्टिसिपेट करना चाह रहा है। अच्छा नसीर, आप निशान साहब ये बताइए कि ये फेडरेशन के जो ऑफिशियल होते हैं, चेयरमैन है या सदर है या सेक्रेटरी है, वो वहाँ जाके कंपटीशन में क्या करते हैं? उससे बेहतर मैं नहीं कहता कराटे के, मैं जनरल बात कर रहा हूँ क्योंकि ये हम रोज देखते हैं ये तमाशे, कॉमनवेल्थ हो, इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स हो, हमने ये देखा है। उनका वहाँ क्या रोल होता है? भाई आपने एक टीम सिलेक्ट कर दी, वहाँ कोच चाहिए जैसे नसीर ने कहा, आपने कहा, या एक एक्स्ट्रा प्लेयर भेज दें, बजाय वो सेल्फ फाइनेंस करके जाए। खेल वो मुल्क के लिए रहा है, मेडल वो मुल्क के लिए जीतेगा, पैसे वो अपनी जेब से लगाए। देखिए रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पे फेडरेशंस के या स्पोर्ट बोर्ड ओलंपिक के होते हैं, कुछ मैनेजर मीटिंग्स होती हैं, कुछ और भी। तो वो कोच नहीं अटेंड कर सकता? कोच अभी भी मैनेजर हमारा जो है संदीप साहिबा थी, उनका नाम निकाल दिया, तो मैनेजर और कोच मीटिंग मैंने ही अटेंड किया है। बाकी जो टेक्निकली जो होती है वहाँ पर काम शाम, वो अगर वो भी कोच देखे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब एक हो जाए तो खैर है, टीम को ही देखे, एक आध खैर है, बट अगर ज्यादा हो तो फिर ये मुनासिब नहीं। नसीर साहब ये बताइए, अभी कोच साहब से काफ़ी बातें हुई हैं, अब ज़रा आपकी बारी है। आप क्या समझते हैं ईमानदारी से कि आप जो प्लेयर्स हैं कराटे के, वो अपनी तरफ से फुल एफर्ट देते हैं या आप लोगों में कहीं ना कहीं कमी कोताही है? ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, फैसिलिटीज़ की कमी है, जॉब्स नहीं है, उस तरह रिकग्निशन नहीं मिलती, और एक दिन पहले या रात को पहुंच के सुबह ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होता अपने आप को एडजस्ट करना, लेकिन कई प्लेयर भी इसके जिम्मेदार हैं। नहीं सर, प्लेयर तो अपने तरफ से पूरी मेहनत करते हैं, जो कैंप लगता है कैंप में वो लोग ट्रेनिंग करते हैं, घर से भी दूर होते हैं, ट्रेनिंग पे तवज्जो देते हैं। तो सर ये फैसिलिटीज़ कम होने की वजह से प्लेयर्स वहाँ पे रिजल्ट नहीं दे सकता। नसीर साहब कितने अरसे से आप इस गेम के साथ मुंसलिक हैं? जी सर, मैं तो 12-13 साल से हूँ, मैं 10 साल से 15 साल से मैं इस गेम से, 10 साल से मैं नेशनल चैंपियन भी हूँ। अनबीटेबल है 10 साल से, नंबर 1 है। नंबर 1। और नंबर 1 को कितने के नाम दिया हुकूमत पाकिस्तान या स्पोर्ट्स बोर्ड या किसी और ने? हुकूमत ने तो सर कुछ भी नहीं दिया है, बस जो हमारा वापडा स्पोर्ट्स बोर्ड है वो मेडल के ऊपर हमें इनाम देता है। और स्पोर्ट्स बोर्ड ने कुछ दिया वही पॉलिसी के मुताबिक? स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो हम सेफ गेम्स में जीते थे उस पर हम लोगों ने हमें पैसे दिए थे। तो प्लेयर्स आप समझते हैं पूरी एफर्ट करता है, ये जो है हुकूमत और ये स्पोर्ट्स बोर्ड या जो फेडरेशन है उनकी भी कमी कोताहियां हैं? नहीं सर, फेडरेशन भी हमारे साथ बहुत मेहनत करता है। वो लोग तो कोशिश यही करते हैं कि कैंप लगे, बच्चे लोगों को ट्रेनिंग मिले, तो वो लोग अपने तरफ से बहुत ज़्यादा फेडरेशन हमारा। अच्छा नसीर साहब, कभी आपको ये हुआ है कि क्रिकेटर जो है हार के भी आते हैं, इतना कुछ मिल जाता है, आप लोग गोल्ड मेडल भी जीत के आते हैं, आपको कोई पहचानता नहीं है, तो आप कराटे की तरफ क्यों आए थे?
سر بس کوئی اور بھی فیملی میں ہے؟ مایوسی تو بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ کراٹے ہمارا ایک فیملی گیم ہے. جو کوچ صاحب بیٹھا ہے اصل میں میرا ماموں بھی ہے, میرا کوچ بھی ہے. انہی کو دیکھ کے سیکھے ہیں کہ سر میں نے سیکھا ہوں. اور سر جیسے اب کرکٹ کے بات میں کروں, جیسے آپ دیکھتے ہو کہ انڈیا اور پاکستان کا میچ, اگر پاکستان جیت جاتے ہیں تو اس کو کتنے وہ لوگ سپورٹ, ہارنے میں بھی مل جاتا ہے, ہارنے میں بھی وہ لوگ سپورٹ کرتے ہیں. سر میں آپ کو پلاٹ بھی مل جاتے ہیں. 2016 میں سر انڈیا پہ ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ کھیلنے گیا تھا, جو میرا فائنل فائٹ بھی انڈیا کے ساتھ تھا. جو وہاں پہ سر ہمیں تو اس طرح کہا تھا کہ فیڈریشن والے کہ آپ حالات خراب ہے, آپ لوگوں نے پاکستان کا ٹریک سوٹ بھی نہیں پہنا ہے, انڈیا کا ہمارے ساتھ سر سلوک بھی بہت برا تھا. جس کے باوجود بھی میرا فائنل فائٹ انڈیا کے ساتھ, ہم نے اس کو اس کے ہوم گراؤنڈ پہ سر اس کو جیت کے اپنا ملک کا نام روشن, گولڈ میڈل جیت کے آئے, اور 10 لاکھ روپے اسپورٹس بورڈ نے پالیسی کے مطابق دیا. نہیں سر, وہاں پہ تو اسپورٹس بورڈ نے تو 10 روپے بھی نہیں دیا سر. اصل میں یہ جو ساؤتھ ایشین گیمز میں جیتا تھا, ادھر اسپورٹس بورڈ نے دیا تھا. اچھا, وہاں کا کچھ نہیں دیا وہاں پہ تو سر کسی نے. اچھا, اگر آپ کو نصیر صاحب آپشن دیا جائے کہ ماموں کے علاوہ یا کوچ کے علاوہ پاکستان میں باہر جا کے ٹریننگ کی جائے, آپ کہاں بیسڈ ہونا پسند کریں گے ایک, اور دوسرا آپ کا آئیڈیل کون ہے کراٹے میں ماموں کے علاوہ؟ سر آئیڈیل تو ہمارا اسٹار ہے کراٹے کا, سعدی عباس صاحب. اس کو ہم دیکھتے ہیں, اس کے وہ بھی آتا ہے سر انٹرنیشنل ٹریننگ وہاں پہ سیکھتا ہے, تو آگے یہاں پہ ہمیں کرواتے ہیں. سر ہمارا آئیڈیل وہ ہے, اور وہ بہت اچھا پلیئر, ہم اس کے بہت بڑے فین ہیں. اس کو دیکھ کے ہم ٹیکنیکس وغیرہ چیزیں وغیرہ سے ہی سیکھتے ہیں. اگر آپ کو بیسٹ کیا جائے کہاں جا کے ٹریننگ کرنا پسند کریں گے؟ اصل میں سر جو شاہ ہمارا کوچ نے بھی کہا کہ ایران نزدیک بھی ہے اور وہاں کا خرچہ بھی اتنا نہیں لگتا, تو سر ایران میں ہمیں ٹریننگ کے کیمپ لگائے. کتنے انٹرنیشنل ایونٹس میں آپ ویسے جو ورلڈ کے کراتی ہے کراٹے یا کوئی اور کراتا ہے, اس میں کبھی گئے ہیں آپ الگ سے؟ جی سر, میں تو ایشین چیمپئن شپ میں بھی گیا ہوں, جو ہمارا پریمیئر لیگ ہوتا ہے اس میں گیا ہوں, میں سیریز اے ہوتا ہے وہ پہ گیا ہوں, ایشین گیمز میں گیا ہوں. یہ سارا خود سے کر کے گئے یا فیڈریشن نے بھیجا تھا؟ نہیں, فیڈریشن نے بھیجا تھا, اور یہ گیم جو ہے اس پہ پاکستان اسپورٹ بورڈ والوں نے بھیجا تھا. اس والی یہ سولیڈرٹی بھی, اس سے پہلے جو اسلامک گیمز اس میں بھیجی تھی, ایشین گیمز میں ان لوگوں نے بھیجی تھی. اچھا, جب ورلڈ کے یا اسلامک گیمز میں آپ کے سامنے آتے ہیں, کیا کمی محسوس کرتے ہیں ان میں اور اپنے میں, یا آپ سمجھتے ہیں کوئی کمی نہیں ہے آپ میں اور ان میں, صرف وہی ٹریننگ وغیرہ فیسلٹیز اور ان کو ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ جو ان کی حکومتیں ہیں, ان کی فیڈریشنیں ہیں, ان کے جو سپورٹس کے کرتا دھرتا ہے ان کی فل سپورٹ ہے؟ جی سر, ان کو تو حکومت کی طرف سے بھی بہت زیادہ سپورٹ ملتی ہے, ان کی فیسلٹیز بھی ہم سے بہت زیادہ ہے, ان کے کیمپ بھی صحیح لگتے ہیں. سر وہ لوگ جب انٹرنیشنل کھیلنے جاتے ہیں 3-4 دن پہلے بھی جاتے ہیں, یا 1 ہفتے پہلے جاتے ہیں, 10 دن پہلے جاتے ہیں, وہاں پہ وہ لوگ ٹریننگ بھی کرتے ہیں. تو وہاں کے ویدر کے حساب سے وہ لوگ ٹریننگ کرتے ہیں. سر تو ہمیں ابھی بھی ہم اسلامک گیمز میں کھیلنے گئے تھے, تو ہم دوپہر میں وہاں پہ پہنچے, کل ہمارا ویٹ تھا, تو ہمیں ایک دن بھی وہاں پہ ٹریننگ کرنے کا موقع نہیں ملا کہ ہم ترکی میں ٹریننگ کریں. یہ جو کیپٹل ٹی وی اور کیپٹل ڈیجیٹل کا پلیٹ فارم ہے کھیل, یہ آپ کا پلیٹ فارم ہے, یہ پرائم منسٹر صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے انہیں؟ جی سر, تو میں پرائم منسٹر کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جو اور آل اسپورٹس ہے, کرکٹ کے علاوہ جو اور اسپورٹس میں ان کو بھی سپورٹ کرکٹ کی طرح ہی کیا جائے, کہ ہمارے بھی نام بن جائے, کہ ہم بھی. اور آپ نام بدنام بھی نہیں کرتے ملک کا جیسے کئی کرکٹرز کر جاتے ہیں؟ نہیں, ہم تو نام بدنام نہیں کرتے, ہم وہاں پہ جاتے ہیں اپنے جان کے زور لگا کے اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہیں کہ میڈل لے کے. کیا کرے پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کے لیے, تمام آپ کے کراٹے اور باقی جو اگنورڈ سپورٹس ہیں ان کے لیے؟ تو سر پرائم منسٹر سے بس ہماری یہی ریکویسٹ ہے, میں خود وابڈا سے ہوں, جو میں 10 سال سے وابڈا کی طرف سے جیت بھی رہا ہوں, انٹرنیشنل بھی 3 بار جیتا ہوں, اور اب تک سر میں کانٹریکٹ بھی ہوں, مجھے وابڈا والے ابھی تک ریگولر بھی نہیں کر رہے. تو سر اس بات بھی میں پکی جاب دی جائے, پکی جاب دی جائے, جو باقی فیسلٹیز دی جائے, جو باقی ڈپارٹمنٹ پہ ان لوگوں نے بین لگا دیا وہ بین ہٹا دے, نوکریاں دیں کھلاڑیوں کو دے. ابھی بھی وابڈا پہ بین لگا ہو, تو میرا پرائم منسٹر سے یہی گزارش ہے کہ وہ بین ہٹائیں اسپورٹس کے اوپر. بین ہٹائیں. جی شان صاحب, نصیر صاحب, تو یہ کہیں آپ بھی تو نہیں وہ کچے ملازمین کی صف میں شامل ہیں؟ سر بدبختی سے میں خود 16 سال بعد ریگولر ہوا ہوں, حالانکہ میں نے 2004 میں. اچھا, آپ دیکھیں ہمارے پڑوس میں ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پڑوسی جو ہے انہوں نے ان کا پرائم منسٹر ہر دفعہ, یہ کامن ویلتھ گیم میں ہم نے دیکھا ہر دفعہ ان کا پرائم منسٹر جو ہے وہ فونے بھی کرتا ہے, ان کی فیڈریشن کروڑوں روپے بھی, ان کے جو بزنس مین ہیں وہ بھی کروڑوں دے رہے ہیں. تو یہاں تو کوئی اللہ نے اتنا دیا ہے, کوئی کوڑیوں کے حساب سے بھی نہیں دے رہا. سر اصل میں یہی ڈفرینس ہے, باقی جو ہے ہاں منسوخ ہے قوم جو ہے
وہ سپورٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اور پیسہ لگا بھی رہے ہوتے ہیں ان پہ، اور اگر وہ جیت بھی جاتے ہیں تو ان کو وہ مقام بھی دیتے ہیں. بٹ یہاں پر اب اسلامک گیمز کے جو پالیسی کے مطابق غالباً لاسٹ جو باکو میں گیمز ہوئی تھی اس کے جو ہے سعودی سلور میڈلسٹ تھا، کیا ملا میرے خیال سے 5 لاکھ. وہ جو جتنا خرچہ کر رہے ہیں اپنے پیسے جو لگا رہے مطلب اسپورٹس بورڈ، آئی پی سی، منسٹری، اور اگر ادھر ادھر لوگ اپنے لوگ نہ ڈالیں اور یہ انعام اچھا کر دیں، نوکریاں دے دیں، تو ہمارے پلیئرز میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے. کوئی نہیں سر، ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان آپ کے لیے